بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد حسین ذاکری کرگل کے جامعہ کا ایک خدمت گزار شخص ہوں۔ امام خمینی کی ذات ایک ایسی ذات تھی جن کے تمام زندگی بچپن سے لے کر آخر عمر تک دنیا اسلام کے لیے ایک رہنما اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کی شخصیت تمام زندگی کے میدان میں نمونے عمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی بنا پر میں نے بھی کوشش کیا کہ حتی الامکان ان کے نظریات کو روب عمل لائیں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے اسی کوشش میں لگے رہے، اور کرگل میں جتنا ہو سکا ان کے خیالات، ان کے نظریات، ان کے تأثرات سے استفادہ کرتے ہوئے میں نے اپنی قوم میں کچھ رجحان پیدا کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ رب العالمین بہت حد تک علاقائی مشکلات کے لحاظ سے، دور افتادگی کے لحاظ سے اس دور و دراز علاقے میں امام خمینی کے نظریات اور ان کے تأثرات کے پیش نظر جو کچھ میں نے کوشش کیا لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اور تعاون کی۔ 1973 میں برو گاؤں میں معاون الاسلام کے نام سے انجمن کی تشکیل دی، جو آج بھی گاؤں کی سطح پر مصروف عمل ہے۔ منتظرین امام زمانہ کے نام سے ایک انجمن تشکیل دیا جو چند سال مذہبی و سماجی خدمات انجام دینے کے بعد مخالف کی نظر ہو کر ختم ہوئی۔ اس دوران مدرسہ اثنا عشریہ کرگل واحد مذہبی ادارہ مانا جاتا تھا جہاں 10 سال تک خدمات انجام دینے کا موقع ملا۔ انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد علماء دین نظریاتی اختلافات کا شکار ہوئے۔ انقلاب مخالف اور انقلاب کے طرفدار دو گروہوں میں بٹ گئے۔ انقلاب کی نسبت سے سمجھنے سمجھانے کا دورہ تھا، اسی مناسبت سے اشتہارات، پمفلٹ وغیرہ کو ذریعہ بنایا گیا۔ اسی دوران لمحہ فکریہ، دعوت فکر، ضمیر کی آواز جیسے کتابچے شائع کیے۔ اصول و احکام کی کتاب، رہنمائے بہشت، مجموعہ قصائد وغیرہ بھی شائع کی۔ 1984 میں مدرسہ شہید مطہری کا سنگ بنیاد رکھا جو آگے جا کر پورے خطے کے لیے نمونہ عمل بن گیا۔ امام خمینی کی رحلت کے بعد ان کے نام کو زندہ رکھنے اور ان کے افکار نظریات کو روب عمل لانے کی غرض سے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے نام سے تنظیم وجود میں لائی، جس کے ذیل میں اسلامی بینک اور مارکیٹنگ سوسائٹی کو روب عمل لایا، جسے مارکیٹ کے کنٹرول رکھنے اور عوامی مسائل کے حل کرنے میں مدد ملی، اور چند سال تک بہترین خدمات انجام دینے کے بعد یہ دونوں شعبے چند وجوہات کی بنا پر معطل ہوئے۔ جہاں تک تنظیم کا تعلق ہے، آج 67 سال کی عمر میں اپنے ہم عمر ساتھیوں اور انقلابی جوانوں کے تعاون سے تعلیمی امور اور سیاسی سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ شیخ حسین ذاکری کی رحلت ہوئے آج 40 دن ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے نام سے لگائے پودے نے اب پھل دینا شروع کر دیے ہیں۔ شیخ مرحوم کی رحلت کے بعد کرگل کی پوری قوم کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف گوشوں میں شیخ مرحوم کی خدمات کو یاد کیا جا رہا ہے اور خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ مظلوموں کے اس دلسوز قائد نے کرگل جیسے محروم علاقے میں جہاں صحت کے شعبے میں باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا، وہیں تعلیم کے شعبے میں شہید مطہری پبلک اسکول کے نام سے 15 اسکول فعال ہیں۔ خواتین کے لیے زینبیہ وومنس ویلفیئر سوسائٹی جیسا پلیٹ فارم تیار کیا، وہیں جوانوں اور علماء کے لیے معاشرے کی تعمیر کرنے کی غرض سے بسیج روحانیون و بسیج امام کا پلیٹ فارم تیار کیا۔ اس کے علاوہ جامعہ فاطمۃ الزہرا، جامعہ امام خمینی، لجنۃ الخیریہ، وائس آف لداخ، بزم ادب، پبلسٹی و انفارمیشن سیل جیسے شعبے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کی زیر نگرانی قوم کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ یہ شیخ حسین ذاکری کا جگر تھا
کہ سب کچھ قوم کے نام پر تعمیر کر کے بھی یہ کہتا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور جو کچھ کیا ہے بس قوم نے کیا ہے۔ شیخ صاحب تو اب ہم میں نہ رہے، لیکن ان کا مشن زندہ ہے۔ ہم اور آپ کے کاندھوں پر ایک ذمہ داری دے کر شیخ حسین ذاکری دنیا سے کوچ کر گئے، لیکن شیخ حسین ذاکری ان تمام خدمات اور سماجی اصلاحی مشن کی شکل میں ہمیشہ ہم اور آپ کے درمیان زندہ ہے۔ اور سب سے پہلا امام خمینی کا جو قول تھا تعلیم و تعلم کے بارے میں، اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے 1984 میں نے مدرسہ شہید مطہری کا بنیاد رکھا۔ آج اس وقت 14 براج مختلف دیہاتوں میں چل رہا ہے، اور دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم میں بچے استفادہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح امام خمینی میموریل ٹرسٹ ان کے رحلت کے بعد وجود میں آیا۔ اس ٹرسٹ کے ذریعے امام کے نام پر جوان سب جمع ہو کر مختلف زندگی کے شعبوں میں اپنا خدمت انجام دے رہے ہیں۔ مختلف شعبہ جات عمل میں آئے، اور ہر زندگی کے شعبے میں ہمارے جوان، ہمارے خواتین سب اپنے اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ اس راستے میں کرگل کو ایک امتیازی حیثیت ہندوستان بھر میں حاصل ہے۔ اور اسی طرح امام خمینی کی ذات جو اخلاق اور آداب اور اسلامی اصول و قوانین کے لیے ایک نمونہ عمل تھی، ان کا جس وقت میں عراق میں تھا تو میں نے اپنے یار دوستوں سے سنا کہ امام خمینی کی ذات ایسی ذات ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اپنے شخصی امورات میں اور باقی دنیاوی امور میں ہر جگہ ان کا اخلاق، ان کا صبر اور ان کا استقامت دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ ایک دوست نے مجھے کہا اگر امام خمینی کی ذاتی انداز فکر اور انداز رفتار کو اگر دیکھنا چاہے تو آپ کربلا میں اس وقت تھے کہ شارع صدر میں جا کر امام کو آپ ملاحظہ کریں۔ میں نے کہا اس میں کیا خصوصیت ہے؟ ایک دن خصوصی طور پر جمعے کو امام خمینی کربلا میں آتے تھے امام حسین کی زیارت کے لیے، اور امام حسین کی زیارت کرنے کے بعد کوچہ مہدویہ سے نکل کر شارع صدر میں آتے تھے۔ اس دوست نے کہا آپ وہاں جا کر امام خمینی کو خصوصی طور پر آپ نظر کریں۔ میں وہاں جا کر انتظار میں رہا۔ امام خمینی کوچہ مہدویہ سے نکل کر شارع صدر میں آئے، وہاں سے سیدھا ابوالفضل عباس کا منارہ اور گنبد نظر آتا ہے۔ جب سڑک پر آیا تو امام خمینی نے جس طرح میرے دوست نے کہا تھا سیدھا گنبد ابوالفضل عباس پر سر اٹھا کر ایک نظر ڈالا، اس کے بعد اپنا سر جھکا کر سامنے رکھ کر قدم قدم چلنے لگے، لیکن قدم قدم آگے بڑھتے تھے، امام کے جسم کو کوئی ذرا سا بھی جنبش ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا تھا۔ اخلاق کے لحاظ سے، آداب کے لحاظ سے، ان کی شخصیت کا جو لوگوں پر چھاپ رکھا ہوا تھا، کوئی آسانی سے ان کے سامنے جا کر دستبوسی کرنے اور سامنے کھڑا ہونے کی جرأت کسی میں نہیں آتے تھے۔ دور سے سلام کر کے سر جھکاتے تھے، اور امام ہر کسی کو جواب دیتے ہوئے ابوالفضل عباس کے حرم مطہر کی طرف تشریف فرما ہوتے تھے۔ یہاں پر میں نے نزدیک سے امام خمینی کو دیکھا۔ آقا ذاکری ایک باعمل عالم تھا، باتقوی عالم تھا، بابصیرت عالم تھا۔ آقا ذاکری ایک شجاع عالم تھا۔ اس انسان نے کرگل کو اس مقام پہ پہنچایا۔ آج کرگل کا پوری نہ صرف خطہ لداخ میں، ریاست جموں کشمیر چھوڑ کے پوری ہندوستان میں آج حکیم کی کا ایک شناخت ہے۔ لیکن انشاءاللہ ذاکری کا نام ہمارے ہر کسی کے دلوں میں ہے۔ ہم ذاکری کو ہماری نسل بنسل ذاکری کو کبھی نہیں بھولیں گے۔